السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ جلسے سے پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ آج مینار پاکستان کے جلسے میں سارے ریکارڈ توڑ دیں گے۔ سارے جو جلسے ہوئے مینار پاکستان پر اب تک، ان سب سے بڑا جلسہ ہوگا، لیکن جلسہ ہونے سے پہلے ہی ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز کی گئی ہے جو لاہور میں جو گرمی ہے، سیاسی جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ وہ عمران خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ وہ مہم ہے پولیس افسران کے خلاف۔ اس مہم کا انجام کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک ہوگی یا ان پولیس افسران کے لیے خراب ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن سیاسی طور پر جو اس کا انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو زبان سے یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کے تحت سیاست کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کام کرے وہ اس طرح کے کام کرے جو ملیٹنٹس کیا کرتے ہیں، جو فاشسٹ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے اگر کام کرے تو ظاہر انجام تو پھر خراب ہوگا۔ تو حالات آج اللہ خیر کرے، لاہور میں حالات اچھے رہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر عمران خان نے کہا کہ جب ہم جلسہ کر رہے ہیں تو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جو رکاوٹیں اگر حکومت کہیں کھڑی کر رہی ہے، جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی شہر کے مختلف علاقوں میں کنٹینر لگا کر سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، اور کل رات سے اپنا کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں یا رہنماؤں کے خلاف۔ اگر کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہے جو مطلوب ہیں، جنہوں نے پولیس کے اوپر حملے کیے ہیں، تو پھر تو وہ ظاہر ہے ایک کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ات چکی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے بھی۔ مطلب آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین مووی کا ایک اپنا کلپ لوگ اس میں شیئر کر رہے ہیں کہ ایک بدماش سیاستدان ہوتا ہے اور وہ پولیس افسران کے ہاتھ نہیں آتا، اور جب بھی پولیس والے جاتے ہیں تو ان کو کوٹ شوٹ لگا کے واپس بھیج دیتا ہے، فائنلی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو لوگ اب اس طرح بھی چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اگر وہ لوگ جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر وہ پولیس کو مطلوب ہے تو بھی گرفتار کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر چادر چار دیواری آدھی رات کو جانا، آج کل جیو فینسنگ کا زمانہ ہے، مطلب منٹ لگتا ہے کسی کو پکڑنے میں، کسی کو ٹریس کرنے میں، تو انٹرسیپٹ کرنے میں تو کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال جو رکاوٹیں ہیں اس کے لیے وزیر جو ہے نگران اطلاعات کے پنجاب کے عامر میر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی رکاوٹیں ہم نے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کھڑی کی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ کچھ سی ٹی ڈی پشاور نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا لاہور کے لیے کہ لاہور کی طرف کچھ جو ہے وہ ٹیررسٹ دہشت گرد چل پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جلسہ ہے عمران خان صاحب کا، تو اس جلسے کو فول پروف سیکیورٹی اور جگہ جگہ پر ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا حملہ آور ہو، کوئی ایسا شرپسند ہو تو اس کو پکڑا جا سکے۔ چلے اب تحریک انصاف والے تو اس کو کچھ اور طرح سے لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جلسے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ بہرحال اصل جو چیز ہے جہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے وہ ہے تصاویر جاری کرنا، وہ ہے پروپیگنڈا کرنا۔ کل ایک پروپیگنڈا کیا گیا، وہ ویڈیو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا عریہ مقبول جان نے۔ میں نے کہا تھا بات کبھی پھر سنی بھی جاتی ہے، پھر رات بھر بارش ہوتی رہی، پھر مینار پاکستان میں پانی آ گیا، لیکن ظاہر ہے پانی کو اتنا بڑا نہیں ہے کہ جلسہ نہ ہو سکے، کر لیں گے جلسہ۔ لیکن عریہ مقبول جان نے ایک تصویر پرانی 2019 کی جاری کر دی تھی ٹویٹر پر کہ جی یہ دیکھیں اس حکومت نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہے مینار پاکستان پر۔ پھر ایک اور تصویر جو گلوکار سلمان احمد وہ اس کی جاری کی گئی ہے، پرانی ویڈیو ہے ان کی گرفتاری کی، میرا خیال ہے لاک ڈاؤن اسلام آباد کے ٹائم کی تصویر ہے، وہ ویڈیو ہے، وہ شیئر کی گئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی ہے، اسلام آباد پولیس ان کو لے کر جا رہی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں جی میں نے کون سا قانون توڑا ہے، میں نے کون سا قانون توڑا ہے۔ تو قانون توڑنے کی جو چیزیں اگر قانون کے اوپر عمل درآمد ہو تو پھر تو جو کچھ ابھی تک پی ٹی آئی کر چکی ہوئی ہے یا ان کے لوگ کر چکے ہیں وہاں پر تو قانون پھر انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہیں پر۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی مہذب ممالک کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر، جہاں اس وجہ سے وہ ترقی کر گئے کیونکہ وہاں پر قانون کی حکمرانی تھی اور قانون سب کے لیے برابر تھا، تو پھر اگر قانون سب کے لیے برابر ہوتا تو پھر میرا خیال ہے پولیٹیکل حیثیت تحریک انصاف اپنی کھو چکی ہوتی، جتنا کچھ انہوں نے ابھی کیا ہے۔ 3 اپریل، اس سے پہلے 2022، اس سے پہلے 2014 میں، اور حکومت کے دوران بھی، یہاں تک کہ حکومت میں بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ لیکن بہرحال اب وہ آہستہ آہستہ اپنی جو اندر ہے نا وہ عمران خان صاحب نکال رہے ہیں۔
ایک تو میں نے کئی بار کہا، اس وقت بھی جب دھرنے عمران خان صاحب کے 2014 کے تھے، اس وقت بھی ہم دوستوں میں جب بحث چل رہی ہوتی تھی تو کچھ دوست کہتے تھے کہ عمران خان صاحب بہت بہادر، بہت دلیر ہے. میں کہتا تھا دلیر بہادر نہیں ہے. میری 2-4 گپ شپیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں بہادری اور دلیری کیا ہوتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے، دلیری اور بیوقوفی میں بھی بہت تھوڑی سی باریک لائن ہوتی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اگر انسان موت کے منہ میں جا کر چھلانگ لگائے، وہ ہوتی ہے بیوقوفی. لیکن ڈر ڈر کے جینا، عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے ٹیپو سلطان. ان کا ہی کال دنیا میں بڑا وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ اپنا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. پر گیدڑ کی طرح جینا بھی کیا جینا ہوتا ہے. لوگوں کو بھاشن دینا حقیقی آزادی کا، اور پھر اسی حقیقی جس سے حقیقی آزادی لینی تھی اس کے جا کر پاؤں پکڑ لینا اسی امریکہ کے، لابنگ کرنا. پھر یہ کہ ہم اغیار کی غلامی نہیں کریں گے. میں اب ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اندلیب عباس صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے، ہم نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے، آپ جو اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں پاکستان کے خلاف شکایات درج کریں. اچھا اس میں وہ وہاں کے جو اپنا ممبر پارلیمنٹ، سینیٹر، کانگریس مین، سفارتکار جو بھی ہیں، جو آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کو آپ ای میل کریں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کا جو انٹرنیشنل ہے اپنا یونائٹڈ نیشن کا، اس میں اس طرح کی جہاں پر بھی سنگین خلاف ورزیاں ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہوتی ہیں اس پر وہ نوٹسز لیتے ہیں. اپنا شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، والکر ٹرک صاحب، ان کے متعلق وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا ہے کہ جی آپ کو نظر نہیں آ رہا تسی انے ہو، پاکستان کی اتنی زیادہ وائلیشن ہو رہی ہیومن رائٹس کی، تسی چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو، انے ہو تسی. میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے زمانے میں پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی تھیں تب انٹرنیشنل کمیونٹی پراپر، کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے، یہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو گرفتار کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یا پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دینا ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، میڈیا بند کر دینا، صحافیوں کو نکلوا دینا. تو بہرحال اب یہ جو پی ٹی آئی والے، میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے سہولت کار تھے، اب سہولت کاروں نے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاست کریں کیسے، آگے بڑھیں کیسے. فاؤل کھیل کر رہے ہیں، مسلسل فاؤل کھیل رہے ہیں. پنجاب اسمبلی توڑنا فاؤل، اس سے پہلے قومی اسمبلی سے ریزائن کرنا فاؤل، اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ جلسوں کے ذریعے کرنا فاؤل، پھر نیوٹرل کا راگ الاپنا فاؤل، پھر اسی نیوٹرل کو یہ کہنا کہ تم آرمی چیف بن جاؤ، مجھے میرے خلاف اپنا تمہیں توسیع دے دیتا ہوں، صرف مجھے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کرواؤ، وہ فاؤل. تو مسلسل فاؤل کھیل رہے ہیں. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو قرضے بھی مت دلواؤ، پاکستان کو آئسولیٹ کر دو، پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہ رکھے، کیونکہ یہاں آئینی اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں. چلے ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا ریسپانس کرے گی. ابھی تک تو ظلم خلیل زاد کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کو ایک جو ریکارڈ میں نے کہا تھا نا جو قائم کیا عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنا خوف کے بت توڑو، حقیقی آزادی اس کے بغیر نہیں ملنی. عمران خان صاحب کو جب یہ آئی ایس آئی، آئی ایس پی آر اور جو بھی سہولت کار تھے جن کا اعتراف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مسلسل کر رہے ہیں، جب وہ عمران خان صاحب کو اپنا گلوریفائی کر رہے ہوتے تھے نا، ان کا ایک بڑا قد دکھاتے تھے کہ بہادر لیڈر ہے، پھر بارش میں خطاب، پھر بھیگی ہوئی پسینے سے قمیض شرابور، اور پھر وہ عمران خان وہ یہ تو لیڈر ہے بھائی، لوگوں کو اس طرح کر کے نا لوگوں کا برین واش کیا. اور اب کیا ہو رہا ہے، آج پھر عمران خان صاحب گئے تھے عدالت میں، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، ان کے اوپر 3 مقدمات تھے، اس سے انہوں نے عبوری ضمانت لے لی. اس میں پھر گئے تھے، پھر وہی کھوپا سر کے اوپر چڑھا کر گئے تھے، گونگھٹ، بلٹ پروف گونگھٹ. اب آپ نے کبھی سنا؟ بلٹ پروف گونگھٹ پہن کر گئے تھے عدالت کے اندر آج بھی. چلے آگے آتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا، سارے مینار پاکستان کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مینار پاکستان پر صرف عمران خان نے جلسے نہیں کیے، مینار پاکستان پر جو جلسے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کے ہوئے، اس سے بڑا جلسہ نہ کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب تو اس کے 100 گنا حصے پر بھی نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا میں ریکارڈ بناؤں گا. عمران خان صاحب نے کہا ریکارڈ بن گیا.
مینار پاکستان پر جو اسٹیج بنا ہے اس اسٹیج پر ایک کھوکھا، ایک کیبن لا کر رکھ دیا گیا، بلٹ پروف۔ آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری صاحب نے جب 2013 میں دھرنا دیا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ والا، اس میں ایک بلٹ پروف شیشے کے اندر وہ گئے تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان کے ساتھ 2014 والا دھرنا دیا، اس میں بھی وہ ایک انہوں نے اس طرح کا ایک بنایا تھا، لیکن وہ پہلے والا جو تھا وہ بلٹ پروف شیشے میں تھے۔ بارشیں ہو رہی ہوتی تھی، کارکن بیچارے بھیگ رہے ہوتے تھے، علامہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے اسی طرح کا ایک بلٹ پروف کنٹینر چھوٹا سا بنوایا ہے، اس کے اندر سے خطاب کریں گے۔ گل ود گئی ہے مختارہ، گل ہے، مطلب بہادری کے عالمی ریکارڈ قائم ہو گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنا سیکیورٹی تھریٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کل تھا آج ہے، اتنا عمران خان صاحب کو نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، بھٹو کو شہید کر دیا گیا، میر مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، سر شاہنواز بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے درجنوں سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے، نواز شریف کے اوپر حملے ہوئے۔ کبھی کسی نے آپ کو اس طرح پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہوتے تھے، جب سیکیورٹی تھریٹس ہوتے تھے، تب بھی بلٹ پروف شیشہ لگایا جاتا تھا اسٹیج کے آگے سے، اسٹیج کی چھت خالی ہوتی تھی۔ اب عمران خان صاحب ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اندر سے بیٹھ کر خطاب کریں گے، ریکارڈ تو قائم ہو گیا نا، اور اس کے اندر سے بیٹھ کر بھاشن کیا دیں گے لوگوں کو کہ خوف کے بت توڑنے کے علاوہ حقیقی آزادی نہیں ملا کرتی۔ اب لوگ سوال کریں گے حقیقی آزادی کس سے؟ زلمے خلیل زاد سے، امریکن کانگریس سے، امریکن سینٹ سے، ڈیموکریٹک پارٹی سے، کس سے؟ ان کے تو آپ پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہوئے لابنگ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں لابنگ کروانے کے لیے۔ تو حقیقی آزادی والے نے خود اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ کل ان کا خطاب تھا، اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے پولیس افسران نے بتایا تھا، جب میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گیا تھا تو مجھے پولیس افسران نے بتایا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہے۔ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب نے منصوبہ بنایا قتل کرنے کا، اسی لیے میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا، نکل گیا میں۔ حقیقی آزادی کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں زمان پارک میں رہوں گا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور یہیں سے بیٹھ کر جہاد کروں گا۔ تو اب اندر بھی وہی اپنا اسٹیج کے اوپر بھی وہی ماحول بنا لیا جو زمان پارک میں ہے۔ سیاسی لیڈروں کی زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، ہمیں بھی عمران خان صاحب کی زندگی عزیز ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے۔ یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، اسکرین دیکھ لیں، سارے چہرے ہم بلر کر لیں گے کیونکہ ہم نہیں چلا سکتے۔ یہ پنجاب پولیس کے سارے افسران ہیں، آئی جی سمیت۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں دیکھ لو، آئے جی او ایس پی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، ہاتھوں سے لٹکاؤں گا۔ اور پھر اب جب عدالتی آرڈرز کے اوپر، عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر عمران خان کو گرفتار کرنے جاتی ہے پولیس، تو عمران خان صاحب کے بھانجے جو ہیں حسان نیازی صاحب، جو ضمانت ان کو مل گئی، اچھی بات ہے، انہوں نے متعلقہ جج جو ہیں ان کی تصویر جاری کر دی کہ لوگوں دیکھ لو، یہ ہے وہ جو جج جو عمران خان صاحب کو بلا رہا ہے تاکہ عمران خان کو قتل کر لیا جائے، اس کا چہرہ دیکھ لو۔ یہ فاشزم ہوتا ہے۔ پولیس افسران کی تصویریں جاری کی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس مجھے قتل کرے گی، جس دن جلسہ ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے حماد اظہر وہ تصویریں جاری کرتے ہیں، فواد چودھری پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سب کی لسٹیں جاری کریں گے، ہم سب کے نام بتائیں گے لوگوں کو کہ کون کون ہے اس سازش میں ملوث۔ اب آج جلسہ ہے عمران خان صاحب کا، اب ہوگا کیا؟ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اس طرح نہ ہو۔ کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اور پولیس کے درمیان اگر ہلکا سا تناؤ بھی ہو گیا تو کارکنوں کو تو اکسایا گیا ہے کہ یہ پولیس ہے جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے، یہی پنجاب پولیس ہے۔ تو کارکن کیا کریں گے؟ یا پولیس جو پہلے سے جس کے دماغ میں ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے خلاف اپنے کارکنوں کے برین واش کر رہا ہے، وہ کیا ریئیکٹ کرے گی؟ خون ریزی؟ عمران خان صاحب کو چاہیے، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کے بقول ابھی تک انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، عالمی تنظیمیں، وہ تو گھاس ہی نہیں ڈال رہی عمران، وہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں وہ تو اس کو سن ہی نہیں رہی۔ اقوام متحدہ کے سفیر ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر، وہ تو بات ہی نہیں اس پر جو اپنا کر رہے، لب ہی نہیں کھول رہے۔ تو چاہیے عمران خان صاحب کو افراتفری انتشار، اس کے لیے پولیس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، سیاسی حکومت کے خلاف تقریر کرنا
اور پولیس افسران کی تصویریں جاری کرنا باوردی. پولیس اسی طرح فورس ہے جس طرح فوج فورس ہے، جس طرح رینجرز فورس ہے، بلکہ ان سے زیادہ حساس پوزیشن ہوتی ہے پولیس کی، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر گلی محلوں میں جا رہے ہوتے ہیں. فوج تو کینٹونمنٹ کے اندر ہوتی ہے، وہاں تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی جانے کی. یہ تو رہتے ہیں پولیس افسران تو عام شہریوں کے ساتھ، کوئی رہتے ہیں پولیس لائن میں، باقیوں کے تو گھر عام علاقوں میں ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں پہلے ہو چکا ہوا ہے. کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہوتے رہے، کراچی خون کی ہولیاں کھیلی جاتی تھیں. ضیاء الحق نے جب بیلنس کرنا تھا نا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، پھر کبھی کچھ تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا دی تھی. ان کو پراپر ریاستی وسائل دے کر ان کو شہر میں قتل عام کی اجازت تھی. لیکن جب جمہوری حکومتیں آئیں، انہوں نے ذرا شہر کے امن و امان بحال کرنے کے لیے جب آپریشن کیے، تو جتنے پولیس افسران ان آپریشنز میں ملوث تھے، سپاہی سے لے کے بڑے افسران تک، ان سب کی فہرستیں بنی تھیں. چند بچے تھے، باقی سارے مار دیے گئے تھے، سارے کے سارے مار دیے گئے تھے. ایک پوری کی پوری لاٹ تھی، ایک پوری کی پوری نسل تھی کراچی پولیس کی جو قتل کر دی گئی تھی. عمران خان صاحب اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہیں. پولیس ریاست عدالت کے آرڈر پر گئی تھی. ابھی تک پولیس عمران خان کے گھر پر عدالتی آرڈر کے بغیر نہیں گئی. اور ان ججوں کی تصویریں، ججوں کو پریشرائز کرنا. تو اللہ خیر کرے آج کا دن لاہور میں خیریت سے گزر جائے. یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کرتی تو ان کے پاس طاقت زیادہ تھی. انہوں نے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن آج تک نہ کسی جج کے خلاف بھڑکایا، نہ کسی پولیس افسر کے خلاف بھڑکایا، نہ ان آمروں کی اولاد کے خلاف کسی کو بھڑکایا. خان صاحب اگر سیاست کرنا چاہتے تو پھر سیاسی انداز اختیار کرنا ہوگا، ورنہ عمران خان صاحب کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.